آج میں آپ کو کسی کو بھی اپنے پیار میں پاگل اور دیوانہ بنانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین ایسے عمل بتاؤں گا جس سے آپ جس کے دل میں چاہیں اپنے لیے پیار اور محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج میں کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کے لیے تین ایسے پاورفل عمل بتاؤں گا جس سے آپ جس کو چاہیں اپنا بنا سکتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو، کسی کو بھی اپنی محبت میں دیوانہ کرنے کے لیے یا کسی کے دل میں اپنے لیے جائز محبت پیدا کرنے کے لیے اسلامی اور اخلاقی نقطہ نظر سے بہترین اور سب سے مؤثر طریقہ دعا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ قرآن و حدیث میں دلوں کو جوڑنے اور محبت پیدا کرنے کے لیے خوبصورت رہنمائی موجود ہے۔ یہاں کچھ مجرب اور جائز اسلامی طریقے وظائف بتائے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جس میں ہر بیماری اور پریشانی کا علاج موجود ہے۔ روزانہ نماز فجر یا کسی بھی فرض نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے۔ اول آخر 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کریں کہ فلاں شخص، یہاں اپنے اس شخص کا نام لینا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں آپ کے لیے سچی اور جائز محبت پیدا فرما دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ورد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام یا ودود، اے محبت کرنے والے، دلوں میں محبت ڈالنے کے لیے بہت اثر رکھتا ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت یا کسی بھی نماز کے بعد 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا ودود یا لطیف پڑھے۔ پڑھتے وقت جس کے لیے بھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے اس کا کامل تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اول آخر درود شریف آپ نے ضرور پڑھنا ہے، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ۔ تو تیسرا جو طریقہ ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 31 فرما برداری کے لیے بہت ہی پاورفل مانی جاتی ہے۔ اس آیت کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ دوستو، میں یہاں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک قرآنی وظائف ہے، قرآنی عمل ہے، اس لیے یہ وظائف صرف اور صرف جائز محبت یا شادی کی نیت سے کیے جا سکتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینے، وقت گزاری کرنے یا کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کیا گیا کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیتا اور گناہ کا باعث بنتا ہے۔ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ وظائف کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب انسان خود اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ ایک خوبصورت دعا، آپ اللہ سے ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں: یا اللہ، اگر فلاں شخص، نام لے یہاں اس کا، میرے حق میں میری دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے پاکیزہ محبت پیدا فرما دے اور ہمارے لیے نکاح کا رستہ آسان فرما۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، اس پر پورا یقین رکھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے،
تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی ناصر۔